بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے 3 عجیب سوال کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو یہ اس وقت اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی تو یہ ایک کاغذ پر 3 سوال لکھتے ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات، علامت اور نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور جتنے بھی یہودی عالم تھے وہ سارا کچھ جانتے تھے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کیا ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام نے ایک کاغذ کے اوپر 3 سوال لکھے۔ وہ 3 سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے پہلا سوال یہ لکھا کہ جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ لکھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، اور تیسرا سوال یہ لکھا کہ بچے اپنی ماں یا باپ کے مطابق کیوں ہوتے ہیں۔ یہ 3 سوال لکھے، پرچی جیب میں ڈالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جنت کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، بچے اپنی ماں یا باپ کے مطابق کیوں ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور ان 3 سوالوں کا جواب وہ مجھے دے کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا جبریل امین؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں جبریل امین۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جبریل امین وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ کے حکم سے قرآن کریم نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے 3 سوالوں کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا پہلا سوال ہے کہ جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو ان کو سب سے پہلے کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن سلام جنت کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔ مچھلی کا جگر یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، تو یہ مچھلی کا جگر جنتی کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کر کے لے جائے گی۔ یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچے اپنی ماں یا باپ کے مطابق کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنی ماں کے مطابق ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، جب یہ 3 سوالوں کے جواب پا کر مطمئن ہو گئے تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی لوگ مجھ پر بہتان تراشی کریں گے، ایسا کریں کہ آپ مجھ کو چھپا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو ایک طرف چھپا لیا۔ یہودیوں کے کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو عبداللہ بن سلام ہے وہ کیسا آدمی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے،
اس کا باپ بھی بہت اچھا ہے، وہ خود بھی بہت اچھا ہے، ہم سب میں بہترین آدمی ہے اور بہترین آدمی کا بیٹا ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مجھے جھٹلاتے ہو؟ اگر وہ عبداللہ بن سلام جسے تم بھی مانتے ہو کہ وہ بہت بڑا عالم ہے، اگر وہ میری رسالت کی تصدیق کر دے اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو کیا تم لوگ اسلام قبول کر لوگے؟ تو یہودیوں کے ان لوگوں نے کہا، اللہ نہ کرے، عبداللہ بن سلام یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک طرف چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور اسی وقت اس مجمع میں دوبارہ کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ یہودی لوگ جو کچھ دیر پہلے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے سب سے برا آدمی عبداللہ بن سلام ہے، یہ برے باپ کا بیٹا ہے، اور کہا کہ یہ بہت غلط قسم کا آدمی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے لوگ ہیں کہ کچھ دیر پہلے تو میری تعریف کر رہے تھے اور اب یہی لوگ بہتان تراشی کر رہے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، اور تم جو تکبر اور غرور کر رہے ہو، یاد رہے کہ یہودیوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، اور نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حسد کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، یعنی ہم میں سے ہوگا، لیکن آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اس چیز کا یہودیوں کو بہت زیادہ قلق اور بہت زیادہ افسوس تھا، ورنہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہ یہودی جب ہاتھ اٹھاتے تو اپنی دعاؤں میں یوں کہا کرتے تھے، یا اللہ آخری نبی کے صدقے میں دشمن پر فتح نصیب فرما، اور ہم ان کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا جتنا یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے، حسد و جلن اور بغض کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔